ماسٹر پلان میں ضلع لاہور مکمل براؤن ایریا ڈکلیئر، منصوبے کا ڈرافٹ بڑے اعتراضات کی زد میں آ گیا۔ ڈیولپر، سوسائٹیز، مالکان، وکلاء، عام شہری اور ماحولیات کے ماہرین شامل گرین ایریاز ختم کر کے براؤن ایریاز ڈکلیئر کرنے پر زیادہ اعتراضات دائر کیے گئے۔ غیر آباد شدہ اسکیموں اور غیر منظور شدہ اسکیموں کو فائدہ دینے کا پلان گرین ایریاز کو لاہور سے خصوص شیخوپورہ اور ننکانہ کی جانب ظاہر کیا جا رہا ہے۔ لاہور میں 135 سرکاری اسکولوں کی عمارتیں خطرناک، اسٹریٹجک مینجمنٹ یونٹ نے خطرناک اسکول عمارتوں کا تازہ سروے مکمل کر لیا۔ مانسون کے پیش نظر اسکولوں میں طلباء کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے تعمیراتی کام تیز۔ ماضی میں چھتیں گرنے کے متعدد واقعات پیش آ چکے۔ بجٹ کی تقسیم میں سیکرٹریوں کی اجارہ داری ختم، محکمہ خزانہ نے بجٹ ڈائریکٹ ڈی ڈی اوز کو جاری کر دیا۔ مختلف محکموں کو پہلے 3 ماہ کا بجٹ مل گیا۔ محکمہ یوتھ افیئر کو 555 ملین اور ماحولیات کو 444 ملین دیے گئے۔ محکمہ ہاؤسنگ کو 1 ارب 50 کروڑ اور سوشل ویلفیئر کو 1 ارب 40 کروڑ منتقل۔ پنجاب سوشو اکنامک رجسٹری اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ، شہریوں اور خاندانوں کا جامع سماجی اور معاشی ڈیٹا محفوظ کیا جائے گا۔ اتھارٹی کے قیام نظام کی تکمیل کے لیے 2 ارب دیے جائیں گے۔ اتھارٹی امدادی رقوم کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنائے گی۔ بے روزگاری، تعلیم، صحت، رہائش، دیگر سماجی اشاریوں پر مبنی مستند ڈیٹا منصوبہ بندی کی بنیاد بنے گا۔ الیکٹرک وہیکل پالیسی میں سرکاری اراضی کی فراہمی مسئلہ بن گئی۔ چارجنگ سٹیشنز کے لیے سرکاری اراضی پر پالیسی لٹک گئی۔ سرکاری محکموں کو لیز پر دینے کے لیے کوئی الگ پالیسی موجود نہیں۔ بورڈ آف ریونیو نے لیز پالیسی نہ ہونے کی نشاندہی کر دی۔ اتھارٹی کے لیے نجی سرمایہ کاری اور فیزیبلٹی اسٹڈیز پر کام ہوگا۔ کوئی چیز قابو میں نہیں، قیمتیں آسمان کو چھو گئی، مہنگائی کا گراف کب نیچے آئے گا؟ شہری گھی اور آئل کی قیمتوں میں کمی کے منتظر۔ درجہ سوم گھی اور آئل 490 روپے کلو تک جا پہنچا۔ پریمیم کوالٹی پیکنگ والے چاول 640 روپے کلو فروخت، شہری پریشان۔ شہر میں کبھی دھوپ کبھی چھاؤں، لاہور کا موسم چلاوا بن گیا۔ ہوا کی رفتار کم ہونے سے حبس اور گھٹن میں اضافہ۔ شہر کا درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ شہر میں بارش ہونے کا 40% تک امکان۔ لاہور آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر رہا، شرح 167 ریکارڈ۔ پرائیویٹ اسکولوں کے سروے میں تاخیر، ایجوکیشن اتھارٹی نے اساتذہ کو سروے ڈیوٹیاں سونپ دی۔ شہر بھر میں 14,000 پرائیویٹ اسکول سروے صرف 6,000 اسکولوں کا ہو سکا۔ سروے کے دوران 324 اسکول غیر رجسٹرڈ ہونے پر سیل کیے گئے۔ گریڈ 8 سالانہ امتحان 2027 کے لیے رجسٹریشن کی تاریخ میں توسیع۔ طلباء کی رجسٹریشن اب 8 اگست 2026 تک کی جا سکے گی۔ تمام رجسٹریشن سرکاری اسکولوں کے آفیشیل لاگ ان کے ذریعے کرنے کی ہدایت۔ پیکٹا نے تمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کے سی ای اوز کو احکامات جاری کر دیے۔ اے سی سی نے مسلم انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن کو جعلی یونیورسٹی قرار دیا۔ یونیورسٹی سب کیمپس اور الحاق شدہ ادارے غیر قانونی قرار۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن یونیورسٹی کو تسلیم نہیں کرتا۔ تعلیمی اسناد کو تسلیم یا تصدیق نہیں کیا جائے گا۔ اے سی سی نے والدین اور طلباء کے لیے انتباہ جاری کر دیا۔ ٹونگے امر سدو کا واٹر فلٹریشن پلانٹ بدستور بند۔ پلانٹ کی بندش کے باعث پینے کے صاف پانی کی قلت۔ شہری مہنگے داموں پانی خریدنے پر مجبور ہیں۔ کرشنا بازار گوال منڈی کا واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی خراب ہے۔ فلٹریشن پلانٹ کی مرمت نہ ہونے سے مسائل میں اضافہ۔ لیسکو افسران ملازمین کا بجلی چوری میں ملوث ہونے کا انکشاف۔ کمپنی نے ملوث افسران ملازمین کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ گھروں میں بجلی چوری پکڑے جانے پر متعلقہ انچارج کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ ڈائریکٹر کسٹمر سروسز عباس علی نے مراسلہ بھجوایا۔ مالیاتی فراڈ سب سے زیادہ رپورٹ سائبر جرم بن گیا۔ آن لائن فراڈ، جعلی سرمایہ کاری اسکیموں سے شہری لوٹنے لگے۔ شناختی معلومات کی چوری، اکاؤنٹ ہیکنگ کے واقعات میں اضافے پر سائبر حکام متحرک۔ این سی سی آئی اے نے رواں ماہ 50 ملزم گرفتار کر لیے۔
ای چالان نادہندہ گاڑیوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، نادہندہ گاڑی کو فوری تھانے بند کروانے کے لیے ٹیمیں متحرک۔ سی ٹی او لاہور کی ای چالان ریکوری اسکواڈ سے میٹنگ، ٹاپ 100 گاڑیوں کی فہرست فراہم، مؤثر ٹریکنگ اور پکڑنے کا حکم، ڈیفالٹرز کو پولیس کی 14 اہم سروسز کی فراہمی محدود کر دی گئی۔ سماعت سے کم محروم افراد کے ڈرائیونگ لائسنس بھی بنیں گے۔ ہیئرنگ ایڈ کے ساتھ لائسنس دینے کا پلان ہے۔ 40% ڈسیبل تک سماعت سے محروم افراد کو لائسنس دینے کی تجویز۔ قوانین میں اہم ترامیم تجویز کی گئی ہیں۔ معاون ٹیکنالوجی کا استعمال لازم قرار دینے کی سفارش۔ اندرون شہر غیر قانونی تعمیرات کا کیس، ڈی سی محمد علی اعجاز اور ایس ایس پی توقیر ہائی کورٹ پیش۔ اندرون شہر غیر قانونی تعمیر کی گئی کمرشل بلڈنگز کی رپورٹ طلب۔ غیر قانونی تعمیرات کو روکنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے؟ رہائشی اور کمرشل عمارتیں منظور شدہ پلان کے مطابق ہیں یا نہیں؟ جسٹس ملک اویس خالد کا استفسار۔ عدالت نے ماسٹر کنزرویشن ڈیولپمنٹ پلان بھی طلب کر لیا۔ نون لیگ کا دفتر اور کنٹینر جلانے سمیت 6 مقدمات شاہ محمود اسد عمر، اعظم سواتی فواد چودھری کی ضمانت میں 5 ستمبر تک توسیع۔ علیمہ خانم کی حاضری موقع کی درخواست منظور، وکلا سے دلائل طلب۔ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی ضمانت میں 5 ستمبر تک توسیع۔ زمان پاک میں اسلام آباد پولیس پر حملے کا مقدمہ، فلک جاوید کی بعد از گرفتاری ضمانت کی درخواست پر سماعت۔ پروزیکیوشن نے مقدمے کا ریکارڈ پیش کرنے کے لیے مہلت طلب کی۔ عدالت نے فلک جاوید کی ضمانت پر سماعت 15 جولائی تک ملتوی کر دی۔ ہائی کورٹ نے پولیس کے تفتیشی نظام پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ سنگین خامیوں پر آئی جی کو فوری اصلاحات کرنے کا حکم۔ جسٹس محمد طارق ندیم نے کہا کہ پولیس کی غفلت کا بوجھ کسی ملزم پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ تمام زیر التوا مقدمات کا آڈٹ کروانے کا حکم۔ عمل درآمد رپورٹ طلب۔ 6 سال پرانے مقدمے میں ملزم کی بعد از گرفتاری ضمانت منظور کی۔ ہائی کورٹ کی ایڈمنسٹریشن کمیٹی میں شامل 7 سینئر ججز کی نئی انتظامی ذمہ داریاں۔ چیف جسٹس کے پاس کیس مینجمنٹ پلان، روسٹر، کاز لسٹ کا اختیار ہوگا۔ ضلعی عدالتوں کے ججز کی ٹرانسفر پوسٹنگ بھی کر سکیں گی۔ ججز کی ترقی، انضباطی کارروائی سمیت دیگر انتظامی اختیارات بھی حاصل ہوں گے۔ جسٹس عابد عزیز شیخ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے آڈٹ اور اینٹی کرپشن ماتحت عدالتوں کے مانیٹرنگ جج ہوں گے۔ لاہور کی عدالتوں میں سولر سہولیات کی فراہمی، چیف جسٹس عالیہ نیلم ہفتے کو ایوان عدل میں افتتاح کریں گی۔ لاہور بار کی طرف سے افتتاحی تیاریاں مکمل۔ سیشن سول کورٹ ضلع کینٹ ماڈل ٹاؤن کچہری میں سولر سسٹم لگے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے وفاقی وزیر مصدق ملک کی ملاقات۔ مریم اورنگزیب نے کلائمیٹ اینڈ ڈیزاسٹر ریزیلینس پلان پیش کیا۔ وفاق اور پنجاب کے مابین شدید موسمیاتی ایونٹس کی پیشگوئی کے لیے ارلی وارننگ سسٹم پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت اربوں کی لاگت سے واٹر اسٹوریج کیپیسٹی میں اضافہ کر رہی ہے۔ گورنر پنجاب سے فیصل میر کی قیادت میں کارکنان کی ملاقات، مسائل سے آگاہ کیا۔ سلیم حیدر نے مسائل حل کرانے کی یقین دہانی کروائی۔ بولے 25 تاریخ کو جلسے میں پیپلز پارٹی اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کرے گی۔ آئندہ الیکشن میں پیپلز پارٹی حیران کن نتائج دے گی۔ وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری سے امریکی قونصل جنرل کی ملاقات، فلم سٹی کے قیام اور تھیٹر ریوائول کے لیے اقدامات کو سراہا۔ امریکی فنکاروں اور الحمرا آرٹس کونسل کے درمیان مشترکہ پارٹنرشپ قائم کرنے پر تبادلہ خیال، تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ صوبائی وزیر شافع حسین کی زیر صدارت اوقاف بورڈ کا اجلاس۔ فیسک ہاؤس میں منعقدہ اجلاس میں 8 نکاتی ایجنڈے پر غور۔ بورڈ نے محکمہ اوقاف کے رواں مالی سال کے بجٹ تخمینہ جات کی منظوری دی۔ داتا دربار ہسپتال کی فیسوں کی بحالی اور نئے کمرشل اسکیمیں بھی منظور ہوئیں۔ 88 گرلز اسکولوں میں کھیلوں کا سامان تقسیم۔ وزیر تعلیم سکندر حیات، چیئرمین ٹاسک فورس مزمل محمود نے شرکت کی۔ چیئرمین لاہور بورڈ بدرالاسلام اور سیکرٹری رضوان نذیر بھی شریک ہوئے۔ وزیر تعلیم بولے کہ تمام بورڈز میں 9000 اسکولوں میں اسپورٹس کا سامان مہیا کیا جائے گا۔ سی سی پی لاہور بلال صدیق کمینہ کی زیر صدارت اجلاس، سول لائن سٹی ڈویژن کی کارکردگی کا جائزہ۔
محرم میں بہترین سیکیورٹی انتظامات پر فورس کو شاباش، ایس ایس پی آپریشن کو سوشل کرائمز کے خاتمے کا ٹاسک۔ کمشنر ان لینڈ ریونیو اپیلز 3 لاہور کی ریٹائرمنٹ، عہدہ تاحال خالی، اپیلوں کی سماعت، مقدمات کی فکسنگ کا عمل متاثر، ٹیکس دہندگان، وکلاء، مجاز نمائندے مشکلات کا شکار، ایپلیٹ دفتر کی مؤثر کارکردگی متاثر ہونے سے زیر التوا مقدمات میں اضافے کا خدشہ بڑھنے لگا۔ اور حلقہ بندیوں میں تبدیلی الیکشن میں تاخیر کے لیے کی گئی ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہتھیاروں کے حصول کا بل لمحہ فکریہ ہے، دشمن کے مذموم ارادوں کو ناکام کرنے کے لیے متحد ہونا پڑے گا۔ صدر پیپلز پارٹی وسطی پنجاب پرویز اشرف اور دیگر رہنماؤں کی پریس کانفرنس، بولے امریکہ ایران جنگ میں پاکستان امن کا پیامبر بن کر سامنے آیا، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو بہترین کردار پر خراج تحسین پیش کیا۔